السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ دوستوں، میں آپ کی خدمت میں مفتی سلمان اظہری کے حوالے سے بہت ہی پیارا، بہت ہی نایاب بیان لے کر آیا ہوں۔ اس بیان کو مکمل ضرور سنیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایسے ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے گی۔ دوستوں، بنا کسی طریقے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اس بیان کو مکمل ضرور دیکھیں۔ بیان یہ رہا۔ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں آپ کو سناؤں۔ قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے کہ بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے۔ کیا آج نہیں معلوم آپ کو؟ بچوں کے اندر جو حرکتیں ہیں وہ جوانوں سے کی جیسی ہیں۔ 6 سال کے 7 سال کے بچے بالغ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں۔ جوانی ابھی سے آئی ہوئی لگتی ہے، اور جوانوں کو دیکھو یہ سب ٹوٹے بکھرے ہوئے، ارے 20 سال 22 سال کی عمر میں سفید بال، اور یہ بوڑھے لگنے لگ گئے۔ ان کی زندگیاں 30 سال کو جاتے جاتے ریٹائرڈ ہو گئیں، گھروں کے حالات خراب ہو گئے۔ کتنے ایسے ہیں؟ ارے جوانی کس کو کہا جاتا تھا پتہ ہے؟ 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی، جس کو مضبوط جوانی کہا جاتا۔ آج 40 سال میں بوڑھا ہے آدمی، بوڑھا ہے۔ قیامت کے اتنے قریب ہم آ چکے، میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے لگنے لگیں گے۔ ان حالات کا باریکی سے آپ مطالعہ کرو میرے عزیزو۔ اب ہمیں تقریروں کے اعتبار سے کوئی ایک مقرر، ایک خطیب سمجھ کر کے ایک ٹرینڈ کے حساب سے مت لو۔ میرے پاس اب وہ فن بھی نہیں ہے، نہ میں اپنے الفاظ سے چمکا کر کے کسی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے تقریریں کرتا ہوں، نہیں۔ ایک درد نکلتا ہے آج امت کے لیے، خاص طور پر بہت جلدی وہ دن بھی آ جائے گا، شاید اعلان ہو جائے کہ ہم بھی مر گئے، دنیا سے نکل گئے۔ جتنے دن ہمارے باقی رہ گئے، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا تو طے ہے، مرنے کے بعد قبر میں منہ دکھانا تو طے ہے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کیا تو اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے صبح سے شام تک مجھ کو گالیاں دی جاتی تھی؟ کیا تو اسی محلے سے آ رہا ہے جہاں لوگ ماں اور بیٹیوں کی عزت بھول چکے تھے؟ زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جانور بھی اس طرح کا جوڑا نہیں کھاتے۔ گھر گھر آج محفوظ نہیں ہے۔ لوگ بیٹھ رہے ہیں آج ہمارے پاس آ کر کے، حیرت ہوتی ہے کہ زنا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ باپ بیٹی کو لے کر بیٹھا ہے، دوسرا باپ بیٹے کو لے کر کے بیٹھا ہے۔ کن معاملات پر آپ بات کر رہے ہو؟ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ماعز اسلمی، کہا آقا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا، بہت تکلیف کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تو تمہارا علاج کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہوا۔ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، چہرہ سرخ تھا میرے آقا کا، لال ہو گیا۔ کہا جاؤ تم۔ وہ صحابی دھاڑے مار کر کے رونے لگ گئے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، ہو گئی مجھ سے خطا۔ حضور نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے اسلام میں سزا کیا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پتا ہے مجھے۔ پھر بھی کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں، اس آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دنیا میں پاک کریں۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے خطا ہو گئی، تو حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ اقبالی مجرم انہیں لے جاؤ جبل انم، ایک پہاڑی مدینے میں، وہاں پر صحابہ لے کر کے گئے، اوپر سے ان کو پتھروں کی بارش کی گئی، وہ قتل ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اسلام میں زنا پر سب سے بڑی سزا دی گئی۔ وہ صحابی تھے، خطا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا، اور یہاں پر حالات ایسے آ گئے کہ لوگ اس کو اتنے ہلکے میں لے لیے۔ پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان ایسے جوڑا کھائیں گے جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں۔ ان کے درمیان یہ سب کامن سی چیز ہو گئی، نارمل بن گیا ہے، لوگ بیٹھ کر کے حل کر رہے ہیں، ہمیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کن چیزوں کی یہ باتیں لے کر بیٹھے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے؟
معاذ اللہ رب العالمین. ایک بات یاد رکھو, پورے معاشرے میں, محلے میں ایک جگہ کوئی زنا کرتا ہے تو پورے محلے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. ناسور ہے وہ کینسر کی طرح, کینسر کی پھوڑی جس طرح پورے جسم میں زہر پیدا کرتی ہے, ایک بے حیائی اور بدکاری والا نوجوان پورے معاشرے کے اندر وہ ناسور بن کر زہر پھیلاتا ہے. تمہاری بیٹیوں تک بھی وہ حرکتیں آئیں گی, تمہارے بیٹے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اس لیے ذمہ داریوں کا احساس سارے لوگ مل کر کے کریں, ایک آدمی نہیں. یہ بیچارہ خطیب کب تک یہاں سے پکارے گا, ایک کوئی مبلغ کب تک اصلاح کرے گا, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آج غلطی کس کی ہے پتا ہے؟ پورے محلے میں 5% یا 10% جواری ہوتے ہیں, 5% سے بھی کم ہوتے ہیں جواری اور سود خور یا شرابی یا زانی. اکثریت تو اچھے لوگوں کی ہوتی ہے, لیکن وہ اچھے لوگ اتنے بھیانک ہوتے ہیں. یاد رکھنا, ان 5 کو جنہوں نے کھلی چھوٹ دی تھی, یہ 95 لوگوں کی بھی وہی سزا ہوگی جو اس جواری کی سزا ہوگی, کیونکہ معاشرے کو برباد کرنے میں ان 5 لوگوں کا ہاتھ کم تھا, خاموش رہنے والوں کا ہاتھ زیادہ تھا. یہ سپورٹر تھے, گناہ دیکھ کر کے ہنستے ہوئے چلے جاتے تھے, میرے گھر میں تھوڑی نہ ہو رہا ہے, فلاں کا بچہ بگڑا ہوا ہے, میں تو سنبھال لوں گا اپنا گھر. میاں آگ لگی ہے, تم کیا سنبھال لو گے؟ تمہارے بھی گھر کے دروازے لکڑی کے ہیں, تمہارے بھی گھر کی کھڑکیاں لکڑی کی ہیں. وہ آگ کے شعلے جب نکل کر کے آئیں گے تمہارے دروازے بھی جلائیں گے. یہی حال ہے آج ہمارے گھروں میں. تمہاری بیٹیاں بھی ہیں یا نہیں؟ تمہارے اپنے بیٹے ہیں یا نہیں؟ دوسرے کا بیٹا بگڑ گیا, دوسرے کی بیٹی بگڑ گئی تو آپ ہنس کر تماشا دیکھ رہے ہو کہ فلاں نشہ کر رہا ہے. پہلے حال یہ تھے کہ ہماری جماعت کے لوگ کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو آوارہ لوگ ان کے سامنے سے گزرنے میں بھی ڈرتے تھے, گزرنے میں انہیں ڈر لگتا تھا کہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج وہ وقار ختم کیوں ہوتا گیا؟ اپنی ذمہ داری کا احساس جب بندہ ختم کر لیتا ہے تو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا, قوت فکر و عمل پہلے فنا ہو جاتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے یہ ختم ہو جاتی ہے تب جا کر کے قوم کے اندر بدکاریاں پھیل جاتی ہیں, یہ زبوں حالی کا شکار ہوتی ہے. آج قوم کے اندر جو معاملات ہیں, ہم گرے ہوئے اس لیے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالنا چاہتے. اب ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی بولے گا تو اس کو پکڑ کر کے لے جائیں گے, بند کر دیں گے. دوسرا اٹھے گا, اس کو پکڑ کر بند کریں گے, اور سارے لوگ تماشا دیکھتے رہیں گے. یہ سوچیں گے نہیں یہ نہیں کرنا ہے, بولنا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بزدلی سے تم کتنے سال جی سکتے ہو, چپ چپ رہ کر کے, برائیوں کے بارے میں نہیں بولو گے, کمپرومائز کر کے جیو گے, کب تک رہو گے؟ موت تو آنی ہے, تو جب مرنا ہی ہے تو گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. حق بات کرو, لوگوں کی اصلاح کرو, اور دنیا سے عزت کے ساتھ جاؤ. یہ آنکھ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نظر جو پڑتی ہے, شہوت کے ساتھ جو نظر گئی, شیطان وہاں تیر چلا دیتا ہے. جو نوجوان تمہیں بھاگ گیا, یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان ہی ہے, وہ شیطان بھی ہوتا ہے. شیطان کوئی لمبے سینگ والا, بڑی پونچھ والا, پر والا نہیں ہے کہ ایسی شکل میں آئے گا تب تم ڈر کے بھاگو گی. شیطان تو ایک اچھے نوجوان کی شکل میں بھی آتا ہے, خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آتا ہے, اور مردوں کے پاس خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں آتا ہے. جب یہ بہک جاتے ہیں, گناہ کر لیتے ہیں, تب چلا جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, اچھے اچھے پرہیزگاروں کی شکل میں آ جاتا ہے, اور تمہارے ایمان کا سودا کرنے لگ جاتا ہے. میرے عزیز و بنی اسرائیل کی وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے جس میں اس نے ایک بڑے عابد کا تقوی بھسم کر دیا. بہت بڑا عابد نیک, اپنے صومعہ سے نکلتا نہیں تھا. صومعہ اس کو کہتے ہیں جہاں عبادت کرنے کی جگہ ہوتی تھی پہلے بنی اسرائیل میں, اس کے باہر وہ کبھی نہیں نکلتا تھا. 4 بھائی تھے, ایک بہن تھی قریب میں. وہ چاروں بھائی تجارت کے لیے جا رہے تھے, بہن اکیلی گھر میں تھی. کہا کس کے حوالے کر کے جائیں گے؟ تو اس عابد, اس پرہیزگار شخص کے پاس آئے چاروں بھائی. کہا ہم اپنی بہن کو چھوڑ جا رہے ہیں, آپ صرف خیال رکھنا, آپ نظر رکھنا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. نظر رکھنے والا عابد نکلتا نہیں تھا. ایک دن ایک بزرگ آئے, وہ بزرگ یہی ابلیس لعین ہے. آ کر کے اس نے دروازے پر کہا کہ تیرے بھروسے ایک نوجوان لڑکی کو چھوڑ گئے ہیں, وہ گھر میں بیچاری اکیلی پک رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اکتا جاتی ہے, کبھی کبھار بات تو کر لو, سو خیریت تو پوچھو. یہ اپنے صومعے کے دروازے تک آیا بس, اور وہاں سے اس کو پکار کر کے کہا. وہ لڑکی اپنے دروازے پر آئی, ایک دوسرے کو دیکھا اور بات چیت کیا, خیر خیریت پوچھا, یہیں تک تھی بات. لیکن شیطان یہیں سے اپنے کام شروع کرتا ہے.
اس کے بعد دوسرے دن یہ عابد اور بات چیت شروع کر دیا. یہاں سے یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ اس کے اندر عبادتوں کی جو طلب تھی وہ کم ہونے لگی. اب یہ اپنے صومعہ سے نکل کر کے اس کے گھر بھی جانے لگا, جا کر کے گھنٹوں بات چیت کرتے رہے. وہ وقت بھی آیا جب اس نے اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا, اس ایک نوجوان خاتون کے ساتھ, کیونکہ یہ شادی نہیں کرنے والا تھا. پوری قوم کے نزدیک یہ نہایت عابد ہے, پرہیزگار ہے, زنا ہو گیا, حمل بھی ٹھہر گیا. اب کیا کرے؟ نوجوان لڑکی کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں, ڈرا. وہی ابلیس آیا پھر بزرگ کی شکل میں, کہا دیکھو بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا, اگر تم یہ معلوم ہو گیا تو پوری قوم تمہارے ساتھ کیا کرے گی. کہا کیا کروں؟ کہا اس کا گلا دبا دو, مار دو اور دفن کر دو, گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس نے قتل کر دیا اس لڑکی کو اور دبا دیا اندر, زمین صاف کر دیا. جب چاروں بھائی تجارت سے واپس آئے, پوچھا کہاں ہے ہماری بہن؟ کہا وہ بیمار ہو گئی تھی, میں نے اس کو بہت علاج کیا, انتقال کر گئی, قبرستان میں دفن کیا, ایک جھوٹی قبر دکھا دیا. وہ روئے دھوئے, ہو گئی بات ختم. لیکن کیا یہیں پر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ چند دنوں کے بعد ان بھائیوں کے پاس یہ ابلیس آیا, کہا یہ عابد جھوٹ بولتا ہے, یہ جو عبادت کرنے والا مکار ہے جھوٹ بولتا ہے. تمہاری بہن سے اس نے منہ کالا کیا, حمل ٹھہرا, تو اس کے بعد اس نے مار کر کے یہیں گھر میں دفن کیا. انہوں نے کھود کر کے دیکھا تو لاش کا پرانا بقیہ مل گیا. اب وہ واویلا مچا کہ باہر آنے کے بعد اس کو صومعہ سے باہر کھینچا گیا, اس کے کپڑے پھاڑے گئے, اس کے بال نوچے گئے, منہ کالا کیا گیا, پورا گاؤں ٹوٹ پڑا, اس کا صومعہ توڑ ڈالے, اور اس کے بعد پھر اس کو پھانسی پر چڑھایا گیا. پھانسی پر جب چڑھایا گیا تب پھر ابلیس آیا. ابلیس آیا, کہا کہ بہت بری حالت ہو گئی تمہاری, مجھے افسوس ہے, لیکن میں تجھے بچا سکتا ہوں, میں تجھے یہاں سے نکال سکتا ہوں, میرے پاس طاقت ہے. کہا کیا کرنا ہوگا بتا دے. اس ابلیس نے کہا بس تو یہ کہہ دے کہ تیرے لیے سجدہ جائز ہے, یعنی اپنے لیے. کہا کہ تم مجھے یہ سمجھ لے کہ میں آزاد کروں گا تو مجھے سجدہ کرے گا. کہا بالکل کروں گا, سجدہ کروں گا. کفر کر دیا. اسی وقت اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا, شیطان بھاگ گیا. جس کی ابتدا عبادتوں سے شروع ہوئی تھی, انہی نظروں کا دھوکہ تھا کہ کفر پر موت ہو گئی. یہ حکایت بھی موجود ہے. میں ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اچھے گھروں کی ہوں گی, اچھے خاندانوں کی ہوگی. بہت ساری لڑکیاں یہ دلیل دینے لگ جاتی ہیں کہ ہم ان کو صحیح راستے پر لے کے آ جائیں گی, وہ مسلمان بن جائیں گے, فلاں ہو جائیں گے. تبلیغ کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ سے رابطہ کریں, بہت سارے میدان ہیں, میں بھیجوں گا تبلیغ کے لیے. صرف اور صرف کسی ایک لڑکے پر یہ اس طرح کے حالات, بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا دین خطرے میں آ گیا اور کفر پر موت ہو گئی, کفر پر موت ہو گئی. ابھی چند مہینے پہلے, 6-7 مہینے پہلے کا ایک واقعہ گردش کر رہا ہے, اخبارات کی سرخی بھی بنا اور بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ گردش بھی کرتی رہی بات. مدھیہ پردیش کے کسی علاقے کی ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگی تھی اسی طرح سے, اور اس کے گھر گئی, سب کو چھوڑ دیا, 4 مہینے اس کے ساتھ نہیں گزارا. ایک دن اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے شام میں گھمانے کیوں نہیں لے جاتے. اسی بات پر جھگڑا شروع ہوا, یہاں تک پہنچا کہ اس غیر مسلم نے اس عورت کو گلا گھونٹ کے مار دیا. لڑکی مسلمان تھی, گھر واپس آ نہیں سکتی تھی, مر گئی. اور رو دھو کر کے گھر والوں نے کہا کہ بیمار ہو گئی تھی, ہم نے وہی واقعہ ہوا. لیکن پولیس کو بعد میں شک ہوا, تفتیش شروع کی, 3rd ڈگری لگایا تو سب بول دیا. کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور میں نے مار دیا ہے. عزیزان گرامی, پوسٹ مارٹم آنے کے بعد پتا چلا 2 مہینے کے بعد کہ اس لڑکی کو انہوں نے اس طرح سے مار دیا تھا. میں ان بچیوں سے کہتا ہوں جو اپنے گھروں کی عزت کو لے کر کے نکل جاتی ہیں. آج میں اسی بات کی طرف آنا چاہتا تھا. آؤ تمہیں میں مثالی خواتین کی وہ زندگیاں بتاؤں جن کے اوپر مکہ والوں نے مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے. کیا نہیں کیا. اس سیدہ سمیہ کو لاکھوں سلام, جن کو گھر سے گرفتار کر کے مکہ کے کافروں نے بیچ بازار میں لایا اور گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا. کہا سمیہ چھوڑ دے اپنے دین کو. اگر خواہشات ان عورتوں کے دلوں میں بھی ہوتی تو چھوڑ دیتی. مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان کو اپنانے کے لیے تیار تھے, بڑے بڑے پیسے والے اپنے لیے اپنے گھر کو ان کو بلانے کے لیے تیار تھے. سیدہ سمیہ اس وقت بھی احد کہتی رہی, میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ میں کسی بات کا اقرار نہیں کروں گی. ان کو اتنا مارا سیدہ سمیہ کو, ابو جہل خبیث مردود نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا. تمہیں معلوم ہے پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا, اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی اگر کوئی ہے تو سیدہ سمیہ ہے. وہ عورت ہے جنہوں نے جان پیش کر دیا, دین نہیں دیا, دین نہیں بیچا. حضرت فقیہہ, حضرت نہدیہ, حضرت زنیرہ, یہ وہ صحابیات ہیں جو باندیاں تھیں یا غلام تھیں, لیکن بہت ماری گئی ہیں, بہت تکلیف اٹھائی گئی. اب تک تم حضرت بلال حبشی کا ہی سنتے رہے نا, حضرت خباب کا سنتے رہے, حضرت نہدیہ کا سنو, حضرت زنیرہ کا سنو.
حضرت فقیہہ ایک ایسی صحابیہ ہیں جن کو خود حضرت عمر مارتے تھے ایمان لانے سے پہلے، اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے اور بیٹھ کر کے کہتے کہ میں تجھے اس لیے نہیں چھوڑا ہوں کہ تجھ پر رحم آ گیا، اس لیے چھوڑا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں۔ حضرت فقیہہ اس وقت بھی کہتی عمر اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو پھر تجھے ہر مار کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، اور اگر تو ایمان لے آتا ہے تو یہ مجھ پر جتنے مار مارا ہے سب معاف ہو جائیں گے۔ اس وقت کہتی تھی حضرت فقیہہ کون عورت ہے جو مار کھانے کے بعد یہ کہے کہ تو ایمان لے آ جا؟ کون ہے؟ یہ ایک باندھی تھی حضرت فقیہہ، حضرت ذوالنیرہ ایک صحابی ایسی ہیں مکہ کی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مکہ والوں نے اتنے تانے دیے ان کو، اتنے تانے دیے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیمار ہو کر کے ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ اب تانے دینے والوں کو اور بڑا موقع ملا، پورے مکہ والے یہ کہنے لگے ذوالنیرہ دیکھو لات و حبل اور عزا جو ہمارے خدا ہیں انہوں نے تجھے وہ کیا کہتے ہیں شناپ دے دیا، یہ لوگ کہتے ہیں شراب دے دیا، جس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ بددعا لگ گئی ہمارے خداؤں کی، تجھے تیری آنکھیں چلی گئی۔ حضرت ذوالنیرہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، مسکراتی تھیں اور کہتی تھیں میری آنکھیں جس نے دیا تھا اس نے لیا، تمہارے خداؤں کو تو اپنے آس پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی، ان کی خود کی آنکھیں نہیں دکھتی، وہ میری آنکھیں کیا لیں گے؟ دوسرے عورتیں بہت جلدی ان باتوں کی طرف آ جاتی ہیں، ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حقیقت میں جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی بددعا لگ گئی، اب شگن ہو گیا، فلاں ہو گیا، ان کی آنکھیں چلی گئی تھی تب بھی وہ ایمان پر قائم تھی۔ یہاں بچے رونے لگ جائیں، 3-4 دن ستانے لگ جائیں تو آ جاتے ہیں، کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ اس کا نام کوئی سخت ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایسا ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ پوچھا نام کیا ہے؟ کہا حسین ہے۔ کوئی سخت نام ہے؟ وہ عورتیں بھی آئی جنہوں نے اپنی بچیوں کا نام زینب رکھا، کہا حضرت نام کا تو کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اسلامی نام رکھے ہو، انت وشواس کہاں سے تمہارے اندر آیا ہے؟ ہاں برے نام اگر رکھے ہو تو پھر بدلو، لیکن اسلامی نام اگر ہیں تو بیماریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، ناموں سے بیماری اگر آنی ہوتی، ناموں سے ہی جانی ہوتی تو شاید ساری دنیا والے ایک ہی نام رکھتے، آج ایک ہی نام رکھتے کہ ہاں جو صاف ستھرا ہو، جس نام سے کبھی بیماری نہیں آتی، سارے لوگ وہی نام رکھتے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اس طرح کی اندھی عقیدتیں جو داخل کی گئی۔ حضرت ذوالنیرہ اس صحابیہ سے ہمیں ملتا، آنکھیں چلی گئی تب بھی وہ ایمان پر اس طرح قائم تھی اور کہتی مجھے ایمان لانے کی وجہ سے آنکھیں نہیں گئی ہیں، تمہارے خداؤں کو آس پاس کا ہوش نہیں ہوتا، وہ میری آنکھیں کیا لیں گے؟ حضرت ام شریک ایک صحابیہ ایسی ہیں، مکہ والوں نے، ان کے خاندان والوں نے، ان کے ددیال ننیحال دونوں خاندانوں نے مل کر کے کیا کیا جانتے؟ حضرت ام شریک کو کڑی دھوپ میں کھڑا کیا، ایسی دھوپ میں کہ جو ریتیلی زمین ہے کھلے میدان میں ان کو کھڑا کرتے، اور اگر وہ آگے بڑھتی تو کوڑے سے مارتے، اسی میدان میں کھڑا کرتے۔ کتنی دیر؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 3 دن تک کھڑا رکھا۔ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی آنکھیں باہر آنے لگ گئی تھی۔ حضرت ام شریک یہ بھی صحابیاں ہیں، اس کڑی دھوپ میں، آج مکہ کی دھوپ جانتے ہیں آپ 50 ڈگری کے اوپر جاتی ہے، 50 ڈگری کے اوپر، شاید آپ 35-40 ڈگری میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں، 50 ڈگری سے اوپر کی دھوپ برداشت کرتی ہوئی گرم ریت پہ کھڑی رہی 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ تو اپنے خدا کو چھوڑ دے۔ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کانوں میں آواز تک نہیں آ رہی تھی، میں نے روایت پڑھا، آنکھیں بھیگ گئی۔ حضرت ام شریک پوچھنے لگی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا ایک کو جو تو مانتی ختم کر دے۔ کان سنائی نہیں دے رہے، آنکھیں باہر آ چکی ہیں، جسم تپ رہا ہے، پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ تب وہ پکار کر کے کہتی اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے۔ کوڑے مار مار کر کے ان کو زخمی کر دیا تھا حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ اور جانتے یہی وہ صحابیہ ہیں، حضرت ام سلیم۔ کتنی صحابیات کی میں بات تمہارے سامنے رکھوں۔ حضرت ام سلیم ایک وہ صحابیہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر آرام کرنے کے لیے جاتے تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے یا گرمی سے پسینے ہوتے تو وہ قطرے جمع کر کے رکھتی تھی۔ یہ حضرت انس کی ماں ہیں جنہوں نے حضور کے پسینے کو جمع کر رکھا خوشبو کے لیے، اور روایات یہ بتاتی ہیں ان کی 7 پشتوں تک وہ خوشبو آتی تھی۔ وہ ام سلیم جب ان سے نکاح کے لیے ابو طلحہ نے پیغام بھیجا، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، آج کے حالات کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، ام سلیم کیا کہتی ہیں؟ ابو طلحہ کو بہت پسند کرتی تھی، خوبصورت تھے ابو طلحہ، بہت ہی کڑیل جوان بھی، اور ام سلیم ان کو پسند کرتی تھی، نکاح ہو جائے، سامنے سے ابو طلحہ آئے، ام سلیم نکاح کر لیتے ہم۔ ام سلیم نے کہا میری پسند اپنی جگہ پر، تم خوبصورت ہو اپنی جگہ پر، تم کڑیل جوان ہو اپنی جگہ پر، مگر میرا ایمان میرے ساتھ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتی ہوں،
میرا تمہارے سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم ایمان نہیں لائے تو ہماری زندگی میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ام سلیم کی دعوت پر حضرت ابو طلحہ ایمان لائے، اور ایمان لائے تو صرف نکاح کے لیے نہیں لائے، حضور کے جانثار بن گئے اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں داخل ہوئے ہیں۔ خواتین کا یہ بھی کردار ہے عزیزان گرامی، وہ ایسے نہیں کہ پسند آ گیا جوان تو گھر سے بھاگ کر نکل پڑی، چاہے کہیں پر بھی جا کر کے شادی رچانا پڑے۔ معاذ اللہ، ان بچیوں کی زندگی پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جن ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کر کے فخر کرتی ہیں۔ یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ یہ سب اسی ٹیلی ویژن سے، انٹرنیٹ سے اور سیریلوں سے۔ آج پوری دنیا ملا کر کے ایسی چیزیں دکھانا چاہ رہی ہے۔ مجھے کل ہی ہماری ایک خاتون نے یہ کہا تھا، بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ابھی فی الحال عورتیں پاکستانی سیریل اور وہاں کے ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی فلموں وغیرہ کو دیکھتی ہیں۔ مجھے اس کی خبر نہیں تھی، لیکن اگر اس طرح کا ماحول وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر بندش لگانی چاہیے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے لڑکیوں کو کہ آزاد رہو، جو تمہیں پسند ہے اس سے بھاگ جاؤ، ماں باپ راضی ہو ناراض ہو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، سب برابر ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تمہیں پتا ہے کہ یہ وہ والدین جن کی رضا میں تمہاری جنت ہے، جن کی ناراضگی میں تمہاری جہنم ہے، ماؤں کو روتا ہوا، باپ کو روتا ہوا بلکتا ہوا چھوڑ کر کے چلے جاتے۔ پسند ہے کہیں سے تو پھر والدین کو راضی کیوں نہیں کر لیتے ان باتوں پر؟ ہاں، جہاں تک رہی بات مسلمانوں کی آپس میں، کبھی ماں باپ اگر ناراض ہو کر بیٹھتے ہیں تو وقت لگ جائے گا، منا لیں گے، اور نکاح ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ مجھے تو افسوس اس بات پر ہے کہ ایمان بھی چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ گھر چھوڑا تو چھوڑا، اور اگر کوئی جوان ایسا تھا جو اسلام کی طرف تجھے لے جاتا یا تجھے وہ اسلام میں ہی رکھتا تو الگ بات تھی۔ یہاں تو باضابطہ ان سانپوں کے گھروں میں جا رہی ہیں جو پورے اسلام کو ڈسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج جو میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دے رہے ہیں ان کے گھروں میں جانے کے لیے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور اگر کوئی لڑکیاں اس طرح جاتی ہیں تو میں کوئی خوف اس بات کا نہیں کر رہا ہوں کہ تمہارے جانے سے اسلام گھٹ جائے گا، ہرگز نہیں۔ اسلام کی جڑیں تحت الثری سے نیچے ہیں، اس کی شاخیں اوج ثریا کے اوپر ہیں۔ پوری دنیا مل کر کے ہلائے تو اسلام کا کچھ بال بیکا نہیں ہوگا۔ تم اپنا جہنم خریدنے جا رہی ہو، میرے اس دین کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ 4 لڑکیاں چلی جائیں تو کیا اسلام میں ختم ہو جائے گا؟ یہ اس سمندر کا نام ہے جس سے چلو بھر پانی نکلنے سے سمندر کا کچھ بگڑتا نہیں، کچھ نہیں بگڑتا۔ ہاں، یہ جو جتنے بھی ڈھونگی ہیں، جتنے بھی پاکھنڈی ہیں، جتنے بھی سنگی ہیں، جس طرح کے یہ اعلانات علل اعلان کر کے ہمارا دل جلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے مذہب سے دور کریں گے اور اپنے گھر کی بہو بنا کر کے لائیں گے، باضابطہ اس پر تنظیمیں بن رہی ہیں، سنگٹن بن رہی ہیں، اور اس پر نہ پولیس کچھ کرنا چاہتی ہے نہ حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کے 1000 گناہ بھی ان کے نزدیک معاف ہیں۔ ہاں، اگر وہ دھرم پریورتن کریں تو یہ اصل کی طرف آنے کی بات ہوگی، اور اگر ہم تبلیغ کریں تو آتنکوادی ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے دہشت گردی کا لفظ انہوں نے بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، اب صفائی دینا اور ڈیفنس کرنا چھوڑ دیں کہ ہم ایسے نہیں ویسے نہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں ان کو صفائی دینے والے ہیں؟ نہ یہ ہمیں سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں۔ اسلام اپنی حقانیت پر کل بھی زندہ تھا، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہمیں سزا اور جزا دینے والا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ دگلی پالیسی کی، ہیپوکریسی جس کو کہتے ہیں، منافقت جس کو کہتے ہیں، وہ ہماری حکومتیں کرتی ہیں۔ کیا ایسی سنگٹنوں کو نہیں کہا جاتا کہ تم یہ نفرت پھیلا رہے ہو، زہر پھیلا رہے ہو؟ اور اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو کہ باضابطہ مسلمان بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا، اس پر ان کو لاکھوں کا انعام دینا کہ تم اٹھا کر کے لے آؤ، کسی کے گھر سے بچی کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ انعام دیں گے، تف ہے، لعنت ہے ایسی چیز پر کہ تم لڑکیوں کے ذریعے سے اپنے مذہب کو بڑھانا چاہتے ہو۔ ہم اپنی گردنوں سے اسلام کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ نیچ طریقے سے نہیں، کسی اس طرح کے ہلکے طریقے سے نہیں جو یہودی کرتے رہے، عیسائی کرتے رہے، اپنی بیٹیاں سجا سجا کر کے دیتے رہے یا دوسروں کی لڑکیوں کے ذریعے سے گھستے رہے۔ اسلام اس طرح سے نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس کئی دوشیزائیں، کئی خوبصورت لڑکیاں آتی رہی، صلاح الدین ایوبی نے ایک نظر ان کی طرف نہیں دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے سلطان الہند غریب نواز کے پاس 40 دن تک ایک لڑکی جاتی رہی صرف اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے کہ ہماری طرف آ جائے، راجے کی بیٹی تھی، لیکن 40 دن تک اس مرد قلندر نے ایک نظر تک نہیں دیکھا۔ 40 دن کے بعد وہ خود فدا ہوئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ ہم کسی کے گھروں میں چھید ڈال کر کے، سوراخ مار کر کے اٹھانا نہیں چاہتے۔ ہاں، انشاءاللہ العزیز تم لے جانا چاہتے ہو، بہو بنانا چاہتے ہو، جس طرح کی حرکتیں پیدا کر رہے ہو، انشاءاللہ اب ہمارا پیغام عام ہوگا۔ دیکھنا، یہ جوان جب غلام مصطفیٰ بنے گا، ایک ایک نہیں 4 ساتھ آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ بیوی بنانے کے شوق سے نہیں کہہ رہا ہوں،
ہاں انشاءاللہ العزیز مصطفیٰ کریم کی محبت میں ہر کوئی ضرور وارفتہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے تبلیغ جو کیا ہے پوری دنیا میں وہ اخلاق مصطفیٰ سے کیا ہے، دین مصطفیٰ سے کیا ہے۔ کل ہی میں نے وہ افغانستان کی ایک خاتون کے متعلق، افغان کی نہیں ہے وہ انگلینڈ کی خاتون ہے، اس نے اپنا بیان نشر کیا ہے کہ وہاں کے کچھ مسلمانوں کا جو رویہ میرے ساتھ تھا، اور اس نے پورا حجاب پہن کر کے اپنا ایک انٹرویو دیا ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو پھیلایا جا رہا تھا، عصمت دری کرتے ہیں، عزت لوٹتے ہیں، مگر میری عزت کی اگر کسی نے وہاں پر حفاظت کی ہے تو یہ جوان مسلمان ہی تھے جنہوں نے میری طرف کسی کو بڑھنے نہیں دیا۔ آج سے 8 سال پہلے قریب امریکہ کی ایک رپورٹر نے بھی یہ کہا تھا، ایک وقت تھا جب نیٹو افواج میرے اوپر حملہ کر رہی تھی، وہ درندے جو برسوں سے اپنے گھروں سے باہر ہیں، وہ لوگ مجھے تنہا پا کر کے، ایک اخباری نمائندہ رپورٹر تھی، کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ پر حملہ کر کے بیٹھے تھے، لے جانے والے تھے، لیکن 2 چند نوجوان ایسے آئے کہ مجھے چھڑا لیا۔ شام کا وقت تھا لیکن میں نے ان کے چہرے دیکھے، یہ جوان ہیں، مسلمان ہیں، اور ڈر گئی۔ ہمارے فوجی تو لے جاتے، ایک رات کے بعد چھوڑ دیتے، یہ تو آتنکوادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا کریں گے۔ لیکن وہ خاتون کہتی ہے رات کا وقت ہوا، کمرے میں ایک جگہ انہوں نے مجھے رکھ دیا تھا، رات کے وقت تھوڑا سا دروازہ کھلا اور کھانے کا برتن میرے اندر آیا، میں نے کھانا کھایا، میرے کپڑے کچھ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جھاڑیاں لگ کر کے۔ وہ کہتی ہے کہ رات کے وقت ایک جوڑا کپڑا بھی آیا، دوسرے دن ناشتہ بھی آیا، کھانا بھی آیا، 2 دن کے بعد ہمارے ملک کی ایمبیسی کے افراد آئے اور دروازہ کھول کر کے مجھے لے گئے، اور اس کے بعد وہاں ایمبیسی میں جانے کے بعد اس خاتون سے ایمبیسی کے افراد نے کہا یہ جو 2 نوجوان ہیں جو تجھے کھانا دے رہے ہیں، جو تجھے کپڑے دیے ہیں، انہوں نے آ کر کے ہمیں اطلاع دی کہ تجھے تیرے ملک تک حفاظت سے پہنچایا جائے، وہی ہمیں یہاں تک کا پتہ دیے ہیں۔ وہ خاتون واپس جا کر کے پورا آرٹیکل لکھتی ہے اور کہتی ہے دنیا نے جو بتایا وہ اور مسلمان ہے، آنکھوں نے جو دیکھا وہ اور مسلمان ہے۔ نوجوانوں آج بھی تم اخلاق مصطفیٰ سے لوگوں کو قائل کر سکتے ہو، ان کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو۔ صدیق اکبر کے زمانے میں وہ یہودی عورت جس نے خط لکھ کر کے امیر المومنین سے کہا تھا میں مدینے میں رہنا نہیں چاہتی، میں یمن جانا چاہتی ہوں، میرے گھر والے رشتہ دار سب وہاں ہیں، خلیفہ اول صدیق اکبر نے 2 جوانوں کو اس عورت کے ساتھ کر دیا، لے جاؤ اسے یمن تک چھوڑاؤ، اس کو اونٹنی پر بٹھایا، وہ 2 جوان لے کر کے نکلتے تھے۔ وہ خاتون کہتی ہے جگہ جگہ چوکیاں آتی تھی، چیکنگ پوائنٹ آتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ 2 جوان جواب دیتے خلیفہ اسلام صدیق اکبر کی مہمان ہے، ملک یمن جا رہی ہیں، تو فوراً چوکی کھول دی جاتی، کوئی اونٹ کے اوپر نظر تک نہیں اٹھاتا تھا، پورے یمن پہنچ گئی۔ وہ کہتی ہے خاتون یہودی عورت کہ پورے حضرت صفیہ مدینہ طیبہ کی حفاظت پر تنہا ایسی بہادری کا کردار ادا کر رہی۔ یہودی داخل ہوئے تھے عورتوں کے درمیان، انہوں نے خود اپنا نیزہ اٹھا کر کے سر قلم کر دیا، وہ مثالی خواتین ہیں، وہ دبک کر کے بیٹھنے والی نہیں، بلکہ ایک صحابی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ، کافی میں نے صحابیات کا ذکر کیا، ان کی برکتیں اللہ ہماری بچیوں کو عطا کرے۔ حضرت خنسا ایک وہ صحابیاں ہیں جو جنگ قادسیہ میں پہنچی، ان کے 4 جوان بیٹے تھے، یہ مشہور شاعرہ ہیں عرب کی، یہ ایمان لانے سے پہلے جب شعر و شاعری کرتی تھی، مرثیہ پڑھنے کا ایک طریقہ تھا عرب میں، جب کوئی مر جاتا تو اس کے تعریفیں کر کر کے لوگوں کو رلاتے تھے، مرثیہ اس کو کہتے ہیں، تو یہ مرثیہ پڑھنے میں مشہور تھی خنسا۔ ان کے بھائی اور اس کے رشتہ دار انتقال کیے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو مشہور ہے حضرت خنسا نے 2 سال تک عرب والوں کو رلایا اشعار میں، ایسے ایسے اشعار لکھتی تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے، اور ایمان لائی 4 بیٹوں کو لے کر کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں پہنچ گئی، رات کے وقت اپنے پرانے اشعار پڑھنے لگی، لیکن اب بدل گئے تھے اشعار، اپنے بیٹوں کو کہتی تھی تمہاری ماں نے کبھی بدکاری نہیں کی، تمہارے باپ نے کبھی خیانت نہیں کی، اے جوانوں اگر تم دین مصطفیٰ کے کام آ گئے تو خنسا کا سر بلند ہوگا۔ وہ رات بھر اشعار پڑھتی رہی، صبح جب اٹھے جنگ شروع ہوئی، وہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی، شام سے پہلے لوگوں نے آ کر کے بتایا حضرت خنسا کو کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے، 1 نہیں 2 نہیں 3 4، اور سب میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب حضرت خنسا کیسے کیسے اشعار بیان کریں گی، بھائی کے مرنے پر 2 سال عرب کو رلایا تھا، 4 بیٹے مرے، اب کیا کہے گی۔ سب آ کر کے جب پوچھتے ہیں کہ خنسا 4 بیٹوں کی لاش پر تم کیا مرثیہ پڑھو گی، سب کو جمع کرتی ہیں اور کہتی ہیں میرے غم پر اور مرثیہ پر اشعار سننا چاہتے ہو، سنو، ہر بیٹے پر میں کہتی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، اب اسلام میں آ چکی، ایمان لائی ہوں، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ 4 بچے جوان دے کر کے بھی وہ جو ثابت قدم رہی، عزیزان گرامی، ان خواتین پر لاکھوں سلام، ان کی تربتوں پر کروڑوں سلام۔ آج اپنے قوم کی بچیوں کو جاتے جاتے یہ درس ضرور دوں گا کہ تم ٹی وی سیریل اور اس طرح کی بھیانک جرائم کی کتابیں پڑھ کر کے اپنے کردار کو آگے نہ بڑھاؤ، اپنی زندگی کو آگے نہ بڑھاؤ،
तुम अगर कुछ देख करके आगे बढ़ना चाहती हो तो सैयदा कायनात की सीरत को उठाओ, सैयदा खदीजतुल कुबरा की सीरत उठाओ। इंटरनेट तुम्हारे हाथ में भी है, मोबाइल तुम्हारे हाथ में भी है, कभी ये सर्च करके क्यों नहीं देखती इस्लाम में खवातीन का क्या किरदार है, इस्लाम में औरतों की क्या कुर्बानियां हैं? ये भी तो जरा पढ़ो, तुम्हारे जज्बे जवान होंगे। और तुम्हारे जज्बे जिस वक्त जवान होंगे, यकीनन तुम्हारी गोदों से भी हुसैन और हसन के गुलाम पैदा होंगे। औरतों के जरिए से इनकलाब आ सकता है। और हमने देखा है औरतें जब बेदार होती हैं तो हुकूमत की चौबें हिला देती हैं। हाँ, उन औरतों पर लानत जो अपने घरों से निकल करके बाजारों और सड़कों में आकर के बैनर लेकर खड़ी हो गई, हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, ये बैनर लेकर के घूम रही है। तो लानत है। तुम सिर्फ अपना किरदार नहीं बता रही, बल्कि जिस घरों से ये आई हैं औरतें, उनके माँ बाप पर भी दुनिया लानत करेगी। कैसी बच्चियां तुमने जन्म दी? तुम इस्लाम पर हो, ईमान पर हो, और इस तरह का बैनर उठाई कैसे? मैं ये कहना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की मुसलमान खवातीन अब भी उससे महफूज हैं। अब तक हमारे यहाँ आजाद इस तरह का माहौल होने के बावजूद भी अभी हमारी खवातीन इस तरह से नहीं निकली, अल्लाह कभी ना निकाले। लेकिन बच्चियों के लिए जो जाल बिछाए जा रहे हैं, जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, उससे मैं अलर्ट करना चाहता हूं। ऐ नौजवान बच्चियों, अपने ख्वाबों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सुपुर्द कर दो। उमर फारूक आजम और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात हुई। ये हुजूर का कुर्ता लेकर के गए और आप जंगल में थे। कहा देखो भाई हुजूर ने बड़ी बातें की हैं, देखें ये भी कुछ पहचानते हैं कि नहीं। तो आप अपने जिक्र में मशगूल थे। हजरत उमर ने सलाम किया, आपने पीछे देखा भी नहीं मुड़ के, और नाम लेकर के अमीरुल मोमिनीन का जवाब दे दिया। जब नाम लेकर के दिया, कहा लगता है मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ इसलिए मुझे जानते हो, अली तुम कहो। फिर जब अली ने सलाम किया ना, तो आपने हजरत अली का नाम लेकर के जवाब दिया। कहने लगे तुम ही उवैस हो? कहा हाँ। आप फरमाने लगे बताइए कैसे आए हो? कहने लगे आप ये बताइए, आपकी हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई है, आपको हमारे बारे में किसने बताया? तो हजरत उवैस करनी ने कहा था जिसने तुमको मेरे बारे में बताया है उसी ने मुझको तुम्हारे बारे में बताया है। कहा तुम तो मिले भी नहीं हुजूर से, तुम तो मिले भी नहीं हुजूर से, फिर तुम्हें कैसे पता? कहते तुम तो हुजूर के कुर्ब में रहे हो ना, बताओ ना हुजूर की ये जो अबरू थी ये मिली हुई थी कि अलग अलग थी? ये हजरत उवैस पूछ रहे, वैसे करनी कह रहे हजरत उमर से, हजरत अली से। कहा चलो तुम तो कुर्बत में रहे हो, मैंने तो नहीं गुजारा उनके पास वक्त, तुम बताओ मेरे महबूब की ये अबरू कैसी थी, अबरू कैसी थी? जब इतनी बात सुनी ना, दोनों खामोश, इसलिए कि ये ऐसे हया और अदब वाले लोग थे, कभी नजर भर के हुजूर का चेहरा देखा ही नहीं था, कभी नजर भर के देखा ही नहीं था। एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कहा हमने कभी नजर भर के देखा ही नहीं। फरमाने लगे ये पास रहने का कमाल है, आओ तुम्हें बताऊं। कहा जब दूर से देखो तो ये मिली हुई लगती थी, और जब करीब से देखो तो दोनों अबरू जुदा नजर आया करती थी। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा फर्क इतना है, तुम जाहिर में हुजूर के सामने रहते थे, मैं बातिन में हुजूर के साथ रहता था। उसके बाद जब हजरत उमर ने अगली बात कही, ये ले क्या है? कहा ये हुजूर ने आपके लिए भेजा है। बस खुदा की कसम, फिर मंजर ये अलग था। उसको सर पे रखा, कहने लगे मेरे लिए? जी आपके लिए। आंखों में आंसू आ गए। और कुछ भी कहा मेरे नबी ने? कहा मेरे उवैस से कह देना वो मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। कहते फिर कहो क्या कहा? मेरे उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। हाँ, मेरे उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। वैसे करनी की चीख निकल गई, मैं और मेरी औकात इतनी कि वो अपना कह के आवाज दे रहे। कहा चाहिए क्या? कहा हुजूर ने उम्मत की दुआ की दरखास्त की कि कह दे मेरी तरफ से मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। खुदा की कसम तारीख गवाह है, वो वैसे करनी ने जुब्बा जो है रखा जमीन पे, सजदे में आ गए, कहते हैं अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत को बख्श दे, उम्मत को बख्श दे। आवाज आती है उवैस प्यारे महबूब का दिया हुआ तोहफा तो पहन ले, हम वादा करते हैं बनु कलाब की बकरियों के बालों के बराबर तेरे महबूब की उम्मत बख्शेंगे। कहते नहीं मालिक, मैं अब भी राजी नहीं हूँ, मैं तुब्बा तब पहनूंगा जब तू और उम्मत बख्शेगा। आवाज आती है आधी उम्मत बख्श दी है, अब तो पहन ले। कहते मालिक और बख्श। आवाज आती है उवैस सर उठा ले, आधी उम्मत तेरी दुआ से बख्शेंगे, आधी उम्मत अब्दुल कादिर जीलानी की दुआ से बख्शी जाए। अल्लाह हू अकबर। अर्ज करते मालिक ये अब्दुल कादिर कौन है? आवाज आती मेरी महबूब की उम्मत में शहजादा पैदा होगा। जिस तरह नबियों में मैंने महबूब को कमाल बख्शा है, उसी तरह मैंने वलियों में अब्दुल कादिर जीलानी को कमाल बख्शा है। आधी उम्मत तेरी दुआ से, आधी अब्दुल कादिर की दुआ से बख्शी जाएगी। मुकद्दर के धनी हैं हम लोग, किस्मत वाले हैं कि हमें सरकार बगदाद का दामन मिला है। आज भी ना बरेली शरीफ से यही आवाज आती है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। पूरी जिंदगी सरकार बगदाद की आप पढ़ लें, वो मेरे नबी के जमाल का मजहर भी है, कमाल का मजहर भी है। जमाल का मजहर खुदा की कसम बेहद खूबरू, कमाल का मजहर हुजूर आए, आते ही हुजूर ने सजदा किया, वो से पाक आए, आते ही वो से पाक ने रोजा रखा।
روزہ رکھا, حضور نے آتے ہی سجدہ کیا, سرکار غوث پاک نے آتے ہی روزہ رکھا. یہ حضور کے کمال کے مظہر. اور پھر عادتیں دیکھیں, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. معاف کیجئے گا, آج ہمارے رویے بڑے الگ ہیں. ہم نہ زکوٰۃ بھی رمضان کی دیتے, نا زکوٰۃ تو وہ بھی کیمرے کے سامنے لا کے دیتے, جبکہ وہ ہمارا نہیں ہے. زکوٰۃ ہمارا نہیں ہے, مال وہ اللہ کا جو ہم نے نکالا ہے, تو اس کو دکھانے کا تو کوئی حق ہی آپ کو نہیں پہنچتا. ہم زکوٰۃ بھی دکھا کے دیتے ہیں. بغداد والے کی زندگی پڑھیں, ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہنا. یہی بغداد والے کے چاہنے والوں کی پہچان ہونی چاہیے, پہچان ہونی چاہیے. سیدھی سی بات ہے. جو بھی مسئلہ ہوتا ہے, چاہے وہ جنات سے ٹکرانا ہو, حالات سے ٹکرانا ہو, یا حکومت سے ٹکرانا ہو, خدا کی قسم سب سے پہلے جو سر پہ کفن باندھ کے جماعت آگے آتی ہے نا, وہ علماء کی جماعت ہوتی ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے علماء کے ایک ایک قول, ایک ایک حکم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. اگر یہ ہم سے کہیں کھڑے ہو جاؤ تو پھر ہم فکر نہ کریں اور سوچیں نہیں اس نے کہا کیوں ہے, سمجھیں کہ اگر کہا ہے تو کوئی فائدہ ہی ہوگا. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس بیچ میں جتنے بھی ناموس رسالت پر ہونے والے حملے ہیں, یا جو بھی بکواس حضور کی عزت و ناموس کے خلاف کی گئی ہے, ان میں سب سے آگے صرف اور صرف علماء کی جماعت نظر آئی ہے. علماء کی جماعت نظر آئی ہے. آپ سے اتنی گزارش ہے, الیکشن لڑو, پوری زندگی ہو گئی پردانی اور ٹھیکیداری چلاتے چلاتے, اس بار اتنا کر لینا زیغم بھائی, کوئی بھی ووٹ مانگنے آئے نا اس سے کہہ دینا وکاس نہ کر ہمارا. جتنی سب کو لائٹ ملے گی اتنے ہمیں مل جائے گی, جتنے ٹوٹے روڈ پہ دنیا چلے گی اتنے پہ ہم چلیں گے. رہ گئی ہائی وے کی بات, تو نہ تم فری گزرتے ہو نہ ہم فری گزرتے, پیسہ تم دیتے ہو پیسہ ہم دیتے. اس بار الیکشن وکاس کے نام پہ نہیں, حضور کی ناموس کے نام پہ ہونا چاہیے. ہمارا ووٹ اس شخص کو جائے گا جو ہمارے نبی کی ناموس کی حفاظت کی بات کرے گا. یہ خیال رکھیے گا, ہمارا کام لڑنا نہیں ہے الیکشن, نہ ہم آئیں گے آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہمارا رشتہ حضور سے جتنا مضبوط سے مضبوط ہو سکے اسے مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے. سمجھیں گے نا انشاءاللہ. باقی کوئی بھی بندہ آ کے کہے کہ بھائی میں کیا کیا ملتا, بے روزگار بھتا ہے, کالونی یہ تو نہیں بیٹھے ہو, چپ بیٹھے ہو ہے نا, کالونی یہ کہ 70 والی 3.5 لاکھ والی دلوا دیں گے, لات مار دینا. کہنا بنا چھت کے تو گزارا ہو سکتا ہے, بنا محبوب رب کے گزارا نہیں ہو سکتا ہے. یہی ہمارا اعلان رہنا چاہیے. اگر ہمارا ووٹ چاہیے تو ودھان سبھا میں, سنسد میں ہمارے نبی کی ناموس کی بات اٹھاؤ, ہمارے نبی کی عظمت کی بات کرو, اور ان زبانوں کو تالے لگواؤ جو میرے نبی کے خلاف بھونکتی ہیں. ووٹ نہیں, ہمارا لہو بھی تمہارے لیے ہوگا. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے, صرف 5 سال کی سوکھی روٹی کا لالچ لے کے آئے ہو, تو منہ پہ مار دیں گے تمہارے, اس لیے کہ ہم تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں, ہم اجمیر والے کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. ہم تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں, اجمیر والے کے ٹکڑوں پہ پڑتے ہیں. اور تمہاری اوقات کیا ہے تم ہمیں 5 سال پال سکو, تم 5 سیکنڈ ہمیں نہیں پال سکتے ہو. یہ صرف رب کائنات کی ذات ہے جو پوری کائنات کو پال رہا ہے. یہ صرف اسی کی ذات ہے جس نے کائنات کو پال رکھا ہے. تو اپنے علماء کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ, وعدہ کریں انشاءاللہ. ہمیں سب سے بڑا جھوٹا دلال بن کے آتا ہے الیکشن میں, وہ آ کے کہتا قسم سے چچا میرا بھروسہ کرو, تمہاری گلی پکی ضرور ہونی ہے. وہ بیچنے والی اینٹ سے تو پکی نہیں ہوتی, وہ گرنے والی اینٹ سے ضرور پکی ہو جاتی ہے. تو بھروسہ نہیں, ضروری ہے کہ ہم روڈوں پہ چلیں. وہ کہا تھا نا کسی نے, جو ان کی عزت پہ آنچ آئی, ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ جب حضور کی عزت نہیں رہی تو پھر ہم روڈوں کا کیا کریں گے یار؟ مبارک ہو تمہیں پکے محلات, ہمیں کچی جھونپڑی میں حضور کی عزت پیاری لگتی ہے. تو ہم نے آج تک اپنے علماء کو نظر انداز کیا, جس کے نتیجے میں ہمیں یہ دن دیکھنے ملیں گے, یہ دن دیکھنے ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت میں جب حضور حسان کو آواز دیں تو پہلے مدینے کا حسان آگے آئے, پھر بریلی کا حسان آگے آئے, پھر سارے غلام پیچھے پیچھے چلے آئے, ہے نا. لازم یہ نہیں ہے کہ 4-5 دیوان پڑھ کے نپٹو تبھی حسان بنو, کیا بات ہے, 3-4 کلام پڑھ کے ہٹو تبھی آپ کا نام ثنا خانوں میں آئے گا. یاد نہ ہو تو یاد کر لو, جب مصر میں حسن یوسف کی بولی لگی, امیروں کی تجوریاں کھلی, لوگ ہیرے جواہرات لے کے حسن یوسف کے خریدار بن کے کھڑے تھے نا, وہیں پہ لوگ تماشائی بن کے کھڑے تھے. اسی بھیڑ میں 5 شیر روئی کا کاتا ہوا دھاگا لے کر کے ایک بوڑھی بھی آئی تھی, اس نے ہٹو بچوں کا شور بلند کیا. نوجوانوں نے کہا کون ہے, جب مڑ کے دیکھا بوڑھی کی گود میں روئی کا کاتا ہوا دھاگا تھا, اس کو تباہ کے بغل میں آ رہی ہے. نوجوانوں نے کہا تھا دکھتا نہیں بھیڑ کتنی ہے, ہم بھی تو تماشائی ہیں. اس نے کہا تم تماشائی ہو لیکن میں خریدار بن کے آئی ہوں, میں خریدار بن کے آئی ہوں. تب دیکھنے والوں نے کہا تھا ہنسے کیا خریدنے آئی ہے, کہا جس کو سارے امیر خریدنے آئے ہیں اسے میں بھی خریدنے آئی.
اور سے سنیے گا، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. واقعہ تو سب کو پتا ہوگا کیونکہ یوسف زلیخا کی محبت بڈھے بڈھے کو پتا ہے. کیا بات ہے. بھلے ہی مسئلہ اپنی بیوی سے نہ ہو قطعی، ہے نا. تو یہ داستان سبھی کو معلوم، لیکن یہ بیچ بیچ میں شعر پڑھنے کا مسئلہ بتا رہا ہوں. آدھا مصرع تم پڑھو، آدھا ہم پڑھیں. اس بات کو میں سمجھا رہا ہوں. اس نے کہا تھا تو کدھر؟ اس نے کہا جہاں امیر آئے ہیں وہاں ہم بھی آئے ہیں. کہا اپنی اوقات دیکھ اور مصر کا سودا دیکھ، اپنا دھاگا دیکھ، دیگر خریدار دیکھ. عزیز مصر کے ہیرے جواہرات سارے چڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی یوسف کے حسن کا ثانی تک نہ بن سکے گا، ہم پلہ نہیں ہو سکے گا. تو خریدنے آئی ہے. اس نے کہا ہٹ پگلے، جانے تو دے، لائن میں لگنے دے. کہا لوٹ جا کرے گی کیا؟ اگر نہ خرید سکی کم سے کم اتنا تو ہو جائے گا. خدا قیامت میں جب یوسف کے خریداروں کو عزتیں ادا کرے گا تو جہاں عزیز کھڑا ہوگا وہیں پہ یہ غریب بوڑھی بھی کھڑی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم 2-3 دیوان پڑھ کے تبھی عاشق بنیں گے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، حل چلاؤ پھر بھی یہ پڑھو سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. کھیت میں دانا ڈالو پھر بھی یہ کہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. آپ جو کام کرو ہر کام میں مصطفیٰ کی نعت پڑھتے رہا کرو، نعت پڑھتے رہا کرو. لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو رشتے مضبوط کریں، رشتے مضبوط کریں. میں عرض کر رہا تھا سرکار غوث پاک پوری دنیا میں بغداد والے کی 11ویں کا تذکرہ ہے، کہیں 17ویں ہے، کہیں 11ویں ہے، کہیں 27ویں ہے، کہیں 26ویں ہے. یہی میرے بغداد والے کا چرچا ہے. میں تھوڑا سا برداشت کریں گے، کڑوی دوا ہوں میں، بڑے اچھے ماحول میری نیم گھول دیتا ہوں، مگر یاد رکھیں دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے. جسے کڑوی دوا برداشت نہیں ہوتی نا، پھر وہ ٹیبلیٹ اور خوراک سے نہیں آپریشن سے ٹھیک ہوا کرتا ہے. دعا کریں اللہ ہماری بیماری خوراکوں سے ہی ختم کر دے. ہم سب اپنے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. سرکار بغداد جو عالم ارواح میں بھی ولی، ماں کے شکم میں بھی ولی، اور پیدا ہوئے پھر بھی ولی، اور ایسا ولی ایسا ولی ایسا ولی جس نے ماں کی گود میں بیٹھ کے کہا تھا ماں کائنات پہ ماں کا احسان ہوتا ہے، تجھ پہ میرا احسان ہے. ماں نے کہا تھا عبدالقادر کون سا؟ فرمانے لگے امی ایک احسان تو تب کیا تھا میں نے جب آپ گھر میں اکیلی تھی اور ایک فقیر آیا تھا، اس نے بھیک مانگی تھی. آپ نے پردے کی آڑ سے نہ اس کو جب بھیک دینا چاہی، آپ کے ہاتھ کے سونے کے کنگن دیکھ کے اس کی نیت بگڑی اور وہ ہاتھ کے کنگن چھیننا چاہتا تھا. آپ نے آواز دی تھی یا رب میری مدد فرما. امی کیا ہوا تھا؟ کہا بیٹے شیر آیا تھا، پھاڑ کے رکھ دیا تھا. مسکرا کے کہتے ہیں امی وہ کوئی جنگل کا شیر نہیں، تیرا ہی عبدالقادر جیلانی آیا تھا. یہ شان بغداد والے کی ہے، یہ شان بغداد والے کی ہے. تمام ذمہ دار علماء تشریف فرمائے ہیں اور ہمارے سروں کے تاج بیٹھے. ایک بات کہوں، کرامت یہ استقامت کا اجر ہوتی ہے. جو ہم شریعت پر مضبوطی سے پابندی سے عمل کرتے ہیں نا، اس کے انعام میں جو رب کی طرف سے تحفہ ملتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں. ہم نے پوری زندگی بغداد والے کی کرامتیں سنی اور اللہ کرے سنتے رہیں، لیکن ساتھ میں استقامت پہ بھی غور کرنا چاہیے تھا. ان کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے تھا. انہوں نے جو زندگی میں مجاہدے کیے اور جن مراحل سے وہ گزرے وہ بھی یاد ہونا چاہیے. یہ تو دنیا جانتی ہے کہ بغداد والے کو مرغا پسند تھا، لیکن یہ بھی تو یاد ہونا چاہیے. فرماتے ہیں جب میں پڑھنے کے لیے گیا نا، میں نے ایک ایک مہینے کی بھوک کاٹی ہے. آپ اس سے علم اور علماء کا اندازہ لگائیے. بغداد والا کہتا میں نے ایک ایک مہینے کی بھوک کاٹی، اور کہتے ہیں یہ حالت ہوتی تھی کہ لوگ مجھے مردہ سمجھ لیتے تھے. غسل بھی دیتے، کفن بھی پہناتے. کہ جب جنازے میں لٹا کے نماز کی تیاری ہوتی میں بسم اللہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. ان مراحل سے بھی بغداد والا گزرا ہے. ہمیں صرف مرغے یاد ہیں، ہمیں یہ یاد ہے کہ ان کو مرغوں کو زندہ کرنا آتا ہے. یہ بھی تو یاد کریں. فرماتے ہیں کہ ہم گھر سے چلے تھے، میں نے 40 سکے دیے تھے، 40 سکے. میں زیغم بھائی آج بھی یہاں کے اٹک جاتا ہوں کہ جب چلے تو ماں نے کہا تھا عبدالقادر جھوٹ نہ بولنا. جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے، ماں کے شکم میں بھی ولی ہے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی ولی ہی ہے، اس سے ماں کہہ رہی ہے جھوٹ نہ بولنا. اس میں کیا راز تھا؟ سمجھ میں بات نہیں آتی، یہاں کے اٹک جاتے ہیں. پھر خود تھوڑی بہت بغداد کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے. آواز آتی ہے پاگل صرف عبدالقادر کو نہ دیکھ، عبدالقادر کی ماں کو بھی تو دیکھ. یہاں مسئلہ عبدالقادر کا نہیں،
یہاں مسئلہ ماں کا ہے، ماں کا ہے۔ امی نے کیا کہا تھا؟ عبد القادر 2 بھائیوں، باپ نے 80 سکے چھوڑے، 40 تم لے جاؤ، 40 بھائی کے لیے چھوڑ دو، لیکن اس کو سنبھال کے لے کے جانا، میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی۔ یاد رکھیے گا، ماں ماں ہوتی ہے، چاہے عبد القادر جیلانی کی ماں کیوں نہ ہو۔ کہتی ہیں میں ساتھ نہیں آؤں گی، مجھے گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنی ہے، بھائی بھی تمہارا چھوٹا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، یہ آپ حفاظت سے لے کے جائیے گا۔ ماں نے صدری میں رکھ کے سلی، پھر کہا تھا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، امی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آئے نکلے، ڈاکو نے لوٹا، سب کو پتا ہے، باری سرکار بغداد کی آئی، تم پہ کیا ہے، تم پہ کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھ پہ بھی 40 سکے، کدھر ہے؟ صدری میں۔ کہا مل تو نہیں رہے؟ کہا امی نے سل دیے۔ کہا دکھاؤ نا، سلائی توڑی، کھن کھن سکے گرے۔ حیرت ہوتی ہے، سکے گرے نا، سردار نے کہا تھا عجیب بچہ ہے، جھوٹ بول دیتا، نہ کہہ دیتا، ہمیں تو مل ہی نہیں رہے تھے، جھوٹ بول دیتا، سکے بچ جاتے۔ بغداد والے نے کہا میں جھوٹ بول کے سکے تو بچا لیتا، لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا، ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ بغداد والا کہتا ہے ماں کی زبان پر 40 تو کیا ایسے 1000 سکے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس بغداد والے کی دنیا 11ویں کھا رہی ہے، جس کا صدقہ کھا رہی ہے، جس کے نام پہ ہم لوگ پل رہے ہیں، اس نے ماں کا احترام کس کمال کا کیا ہے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، آج کاغذ کے سکے ہوتے، کاغذ کے پیسے ہوتے ہیں، کل سونے کے پیسے ہوتے تھے، ہم سونے کے نہیں کاغذ کے پیسوں کے لیے ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں۔ بغداد والے نے سونے کے سکے چھوڑے ہیں، ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا ہے۔ او دنیا والوں خیال رکھنا، یاد رکھیے گا، جو ترقیاں، جو برکتیں، جو عظمتیں سجدے اور رکوع و سجود و قیام سے نہیں ملتی ہے، جو دن و رات کے مجاہدوں سے نہیں ملتی ہے، رب نے ماں کو وہ کمال بخشا ہے کہ جو ترقیاں 12 برس کی عبادت سے نہیں، وہ ماں کی دعاؤں سے خدا عطا فرما دیا کر۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، عظمت غوث پاک، سبحان اللہ۔ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں۔ بغداد والا کہتا میری ماں کا وعدہ ٹوٹ جاتا، ہم کھانے پہ بیٹھے تھے بھائی، یہ سب کا ہم سب کا حال ہے، کھانے پہ بیٹھے، اچانک فون کی گھنٹی بجی، سرکاری پلیٹ، اماں کہتے رک بیٹے کھانا کھا جا۔ ماں، پرانے لوگ نے ایک بات کہتے ہیں کہ کبھی آگے کھانا چھوڑ کے نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ بڑے بوڑھوں کی باتیں اور کافی حد تک سچ ہوتی ہیں ان کی باتیں، اس لیے کہ انہوں نے پڑھ کر کے نہیں، انہوں نے دیکھ کر اور سیکھ کر کے کہا ہے۔ بیٹا اٹھا، ماں نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹے کھا کے جا، کھا کے جا۔ ہم کہتے نہیں بس ابھی آ رہا ہوں۔ ماں بیٹھی رہ گئی، ہم آگے۔ کیا کر رہا تھا یار؟ کھانا کھا رہا تھا، ہاتھ بھی نہیں دھوئے، ہاتھ تو دھو لیتا۔ کمی پیچھا کرتی رہ گئی، کہا کیا کہہ کے آیا؟ کہا ماں کو بے وقوف بنا دیا، 2 منٹ لگے۔ نادان، ماں کو بے وقوف نہ کہہ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج بھی جس بیماری کو مشینیں، چیک اپ اور بڑی بڑی لیبوں میں لے جا کر کے پرکھا اور جانچا جاتا ہے نا، ماں نظر ڈال کے بیٹے کی اس بیماری کو پکڑ لیتی ہے۔ آج بھی ماں اولاد کے لیے سب سے بڑا طبیب ہوتی ہے، سب سے بڑا حکیم ماں ہوتی ہے۔ اور سمجھنے کی کوشش کریں، دونوں باتیں آ جائیں گی۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ، آپ کہیں جا رہے ہیں، دریائے نیل آپ کو پار کرنا تھا، آپ نے دیکھا ایک شخص نہ کھڑا ہوا کنارے پہ رو رہا ہے، کنارے پہ کھڑا رو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا بات کیا ہے؟ اس نے کہا حضور دریا پار کرنا تھا، کرایہ نہیں ہے، اور نہ کشتی والے نے نا مار کے بھگا دیا ہے۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے شاگرد کو حکم دیا، کہا میری درس گاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے، وہ اٹھا کے لا۔ شاگرد گیا، لا کے تھیلی دی، حضور یہ لے۔ آپ نے وہ لی، کشتی والے کو دی کہ یہ لے۔ اس نے کہا حضور یہ کس چیز کی؟ فرمانے لگے اس غریب کو تو نے اس لیے دریا پار نہیں کرایا کہ اس کے پاس کرایہ نہیں تھا، یہ سارے ہی رکھ لے، آج کے بعد کوئی بھی غریب آئے نا اس سے کرایہ نہ مانگنا، اسے عبد القادر کے پیسے سے دریا پار کراتے رہنا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جنہیں ہم یہ کہیں کہ ان کے لیے اجنبی، جن سے خون کا رشتہ نہیں، ان کے لیے اتنی مہربانی۔ آج نا 11ویں تو ہم کرتے ہیں، برا مت ماننا، 11ویں تو ہم کرتے ہیں، لیکن 11ویں پہ صرف ہمارا ہی حق ہوتا ہے اور کسی کا نہیں۔ ہم 1100 روپے کا زردہ بنائیں گے لیکن صرف خود ہی کھا لیں گے۔ میرے بھائی کبھی ایسا بھی تو کر کہ تیرے گھر میں 11ویں کے 11 روپے کی بھی نیاز ہونا تو پہلے اپنے بچوں کو نہیں ضرورت مندوں کو کھلا، بچ جائے پھر اپنے بچوں کو کھلا، پھر دیکھ بغداد والے کا کرم ہوتا ہے کہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہر سال کرتا ہوں، 11ویں مصیبتیں پکی آ رہی ہیں پھر بھی برابر 1100 روپے جیب میں پڑے نا تو نکالے گا 11 ہی روپے۔ بھائی کس کتاب میں لکھا 11 ہی روپے دو؟ کون ہے یہ کیوں تو کہہ رہا ہے 11ویں کی نسبت سے 11 ہی دیے جاتے، تو 1100 میں بھی تو 11ویں کی نسبت ہے، 11,000 میں بھی 11ویں کی نسبت ہے، اور 11 لاکھ میں بھی 11ویں کی نسبت ہے، تو 11 ہی روپے کیوں؟ سستا چھوٹنا چاہ رہا ہے؟ جن کی 11ویں کر رہا ہے انہیں تیری جیب کا بھی پتا ہے، تیری کٹیا کا بھی پتا ہے، انہیں پتا ہے 1100 پرس میں رکھے اور 11 جیب میں رکھے تھے، 11 ہی نکال کے دیے۔ معاف کیجئے گا کچھ جگہوں پہ چلن ہے
11ਵੀं के दिन चंदे का होता है कि नहीं? मस्जिदों में पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। सैयद साहब किबला 10 रुपए तो भेजता घर से, 11 रुपए, और जोहर में जाके कहता लड्डू ही लियो। एक लड्डू कितने का? कम से कम 5 रुपए का एक लड्डू। इतने छोटे 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 सारे सैंपल मस्जिद के गेट पे। रुपए दिए 10 11 और लेने बच्चे आगे 5, छठा अब्बा, और फिर कह रहे अच्छा 11वीं के पैसे मान लिए, लड्डू पूरे नहीं पड़े। खुद बता 10 दे के 5 लेके जा रहा है, अब इसमें करामत क्या करेगी? ये तो खुलेआम लूट है। या तो ये कहे जितना पैसा है वो शे मंगाओ जो सबको मिल जाए। जरूरी नहीं खाना भी लड्डू ही है, देगा भी 11 ही रुपए और बच्चे सारे लाएगा। लड़ाई कई इमामों की छुट्टी हो गई, गलत नहीं कह रहा हूं, ऐसे भी हुआ है। ये कमियां खत्म करें। ऐसा भी हुआ है कोई आया कि 5 रुपए कल्लन ने दिए, तो वो 5 रुपए का ऐलान हो गया, बाद में नहीं जी कल्लन नहीं मैंने मल्लन बोला था, तो फिर वो मल्लन के 5 चढ़ गए, तो 5 रुपए एक ही आया ऐलान। कितनी बार हो गया ऐलान? बोले जरा, आप बोल सकते हैं ना, मुंह में गुटखा तो नहीं है किसी के। बगदाद वाले की महफिल है, मुंह साफ करके बैठा करो, वरना ऐसा थप्पड़ मारेंगे कयामत तक नस्लों में दांत नहीं जमेंगे। क्योंकि अलामा कह रहे गौस वती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। महफिलों का अदब किया करो। बगदाद वाले की महफिल है, हल्के में मत लेना, तकरीर के बीच में चील बोल जाए, पट्ट से नीचे खत्म। और फिर जब जलाल से बाहर निकले, इसे क्या हो गया कि आप ही ने तो कहा था कि ये चुप क्यों नहीं होती है, कमर गई कहा, तो मैं कुंभ बिइज़्निल्लाह। तो मसला यही है। तो ये ना किया करें, ये बिल्कुल ना किया करें। 2 बार ऐलान हो जा तो कुछ इतने बड़े फित्ती ने कापी लेके बैठे रहते हैं, हाँ सब लिख रहा कितने ऐलान हुए, और फिर आके कह रहे कितने आए थे इमाम साहब पैसे? इमाम साहब ने कहा 713 रुपए। कह रहा हूं एक बार और जोड़ लो। कह रहा नहीं भाई 713 ये पूरे डब्बे में रखे हैं, मैंने 1 रुपया जेब में भी नहीं डाला, सारे प्लास्टिक के डब्बे में। कह रहा नहीं नहीं मुझे पता है, क्यों तू बगदाद वाले की चौखट से उठ के आया है, तुझे पता है। कह रहा ये देखो कापी, फिर निकाला इसने नाम अमाल और अपना जुर्म डाल दिया इमाम की खोपड़ी है। 10-5 इधर उधर हो गए। अगर ये नाम भूल गया तो कह रहा बरकत है इमाम साहब के ऐलान में, नाम कम थे पैसे ज्यादा निकले, तो फिर करामत हो गई इमाम की। और अगर इमाम ने कोई नाम दोबारा बोल दिया और रुपया कम निकला तो फिर आफत आ गई इमाम की। तो ऐसे लोगों से भी बचे, ये रवैया गलत है। अल्लाह ने तौफीक दी हस्ब हैसियत 11वीं कर, और फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। नाम के लिए नहीं, काम के लिए 11वीं करें, काम के लिए 11वीं करें, नाम के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। कहीं भी चले जाओ, आके ना जो 11वीं कराता है ऐसा बैठता है, कुछ भी नहीं होता और लगा सैयद साहब आए, हाँ ऐसा हजरत आला सदरी पहन के पगड़ी बांध के, उतने हम पे भी कपड़े नहीं होते जितने उस थलुए पे होते। ऐसा कौन है? यही है मालिक, वो चाहते मेरे खुतबे पड़े जाए। नहीं ऐसा नहीं, बगदाद वाले के नाम का लंगर है, आका बन के नहीं, नौकर बन के खिला, नौकर बन के खिला, तमाशा ना बना। जब भी कोई पूछे क्या गए, अपना कुछ नहीं, सारा ही बगदाद से आ रहा है, सारा ही बगदाद से आ रहा है। खाते हैं तेरे इधर का, पीते हैं तेरे इधर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, है तेरा दाना। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा था आपसे, मैं कह रहा था थोड़ा सा दिलों में कुशादगी लाइए, कुशादगी। दिल बड़े तंग हो गए। 11वीं भी करेगा ना तो अपने बाल को बांट दे बैठा के लाइन से, ताकि बांटने का भी मजा आ जाए और घर के घर में भी रह जाए, हाँ बाहर भी ना जाए और शोर भी हो जाए, लाओ भी मुझे दे दो, मुझे दे दो, पूरे मजे घर में ले रहा है। ये नहीं, दिलों में जगह पैदा करो। 11वीं के अलावा भी अगर आपके दस्तरखान पे किसी के लिए जगह है तो समझ लेना रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, रहमत के दरवाजे फिर भी खुले हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले की कहानी है, हम ना कंजूस तबीयत हो गए, डॉक्टर को 1 लाख दें 5 लाख दे देंगे, अपने सगे रिश्तेदारों को 5 पैसे देने तैयार नहीं, डॉक्टर को 5 लाख भी देते। एक बंदे को भी ब्लड कैंसर हुआ, नापास कर दिया गया। उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उसने सोचा लगाओ आग अभी से, वैसे 2.5 महीने का वक्त है हमारे पास जीने के लिए। बहुत गौर से सुनिएगा, कितने दिन का? 2.5 महीने का। जब आया ना, उसने सारी संपत्ति बेच दी, 2.5 महीने तो जीना ही है। आया अपने वतन आया, जब रिश्तेदारों में खानदान में आया ना, तो अपने बच्चों को पता चला कि बाप ने बिजनेस खत्म कर दिया, सब कुछ बेच डाला है, अपने बच्चे ना
باتیں کرنے لگ گئے. کیا کرنے آیا؟ اس کو نہ پہلی رات میں اتنا بوجھ محسوس ہوا, اپنوں نے اس کے خلاف ایسی باتیں کی, اسے لگا کہ وہ اپنوں پہ نہیں زمین پہ آپ ایک بوجھ بن کے رہ گیا ہے. اس نے فیصلہ کر لیا کل پھر جانا ہے. ٹکٹ نکالا, نکالنے کے بعد پھر واپس پلٹنا تھا اسے کہ ایسے اپنوں سے تو وہ غیر بہتر تھے جو کم سے کم تانے تو نہیں دیتے ہیں, کہ انہیں میری 2 وقت کی روٹی بھاری لگ رہی ہے. یہ سوچ کر کے اس نے ٹکٹ نکلوایا. اب وہ اپنوں میں بیٹھنا بھی نہیں چاہ رہا ہے. سوچا رات کہاں گزاروں, رات کہاں گزاروں. اس خیال سے وہ بے دیوانہ پن میں باہر ادھر ادھر ٹہلتا رہا. موسم چونکہ بارش کا تھا, جب بارش کا موسم دیکھا, بارش کے موسم میں ایک مکان کی چھت کے بغل میں چھپ کے بیٹھ گیا. اس مکان کے اندر سے کٹ کٹ کی آوازیں آتی رہی. جب بہت دیر تک آواز برتنوں کی آئی, اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے یتیم بچی نکلی. اس نے کہا جناب کیا بات ہے؟ کہا آپ یہاں کیسے؟ کہا بچی پوچھنا یہ تھا بات کیا ہے, پوری رات برتن بچتے رہے. بچی نے آنکھ میں آنسو بھر کے کہا ہم یتیم ہیں, ہمارا کوئی وارث نہیں ہے. جب سے باپ گیا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, معاف کیجیے گا آپ کی نیند اڑانا مقصود نہ تھا. جب بارش آئی ہے ہماری چھت اتنی جگہ سے ٹپک رہی تھی کہ برتن کبھی یہاں لگاتے تھے کبھی وہاں لگاتے تھے. ہم ٹھہرے غریب لوگ, اتنے برتن بھی نہ تھے کہ ایک وقت میں سب جگہ لگا دیے جاتے. بچی نے رو کے اتنا کہا. اس کو خیال آیا, جب نظر اٹھا کے دیکھا وہ بچی کوئی اور نہیں, اس کی اپنی سگی بھانجی تھی. رات کے سناٹے میں سگی بھانجی کو اس نے دیکھا. پہچان تو یوں نہیں پایا تھا کیونکہ برسوں سے پردیس کاٹا تھا, کبھی اپنوں میں آنے کی فرصت نہیں ملی تھی. پھر خیال آیا سگی بھانجی ہے, کوئی سر پہ سایہ نہیں ہے. اس نے بہن کے اندر آنے کی اجازت مانگی. اندر گیا, گھر چمک رہا ہے. اس کو خیال آیا 2.5 مہینے کی زندگی ہے, اتنی دولت کا کیا کروں گا, کیوں نہ یہ کام کیا جائے, کم سے کم اپنوں کے لیے یہ مکان بنا جاؤں. یہ سوچ کر کے اس نے اگلے دن بلایا تعمیر کرنے والوں کو, معمار بلائے گئے اور اس نے کہا کام رکنا نہیں چاہیے, میرے پاس 2.5 مہینے کا وقت ہے, اس سے پہلے پہلے میری بیوہ بہن کا مکان بن جانا چاہیے, یتیم بھانجیوں کا انتظام ہو جانا چاہیے. تاریخ گواہ ہے 2.5 مہینے کا وقت ڈاکٹروں نے دیا ہے, دنوں رات کام چلتا رہا. 6 مہینے ہو گئے, موت نہیں آئی ہے, زندگی بہتر ہوتی جا رہی ہے, کام بھی بند نہیں ہو رہا ہے. جب 7 مہینے گزر گئے, خیال آیا کچھ پیسہ پردیس میں رہ گیا تھا وہ بھی لے کے آ جاتا ہوں تاکہ اپنوں پہ لگا دوں. جب وطن سے بے وطن ہوا, پردیس گیا, ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی. کہا یار تو زندہ کیسے ہے, تو تو لاسٹ سٹیج پہ تھا, تجھے مر جانا چاہیے تھا. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں 2.5 مہینے سے زیادہ تیری زندگی نہیں ہے. کہا میں کل بھی ٹھیک تھا, آج بھی ٹھیک ہوں. جب چیک اپ کیا گیا کوئی بیماری نہیں تھی. کہا کون سے دوا کی ہے؟ اس نے کہا تمہارا علاج دنیا کے طبیب کرتے ہیں, ہمارا علاج رب کے حبیب نے کر ڈالا. اس نے کہا کہ میں گیا, میرے محبوب نے فرمایا کہ اپنوں کا خیال رکھو, پڑوسی کا خیال رکھو, یتیموں کا خیال رکھو. کہا میں نے ان کا گھر بنایا, رب نے میری زندگی بنا ڈالی ہے, ختم کر دی ہے. لیکن بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, لیکن دیکھو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے. اگر اچھے دن زیادہ نہیں دیر ٹک پاتے ہیں تو برے دن بھی زیادہ دیر نہیں رک پائیں گے. اگر برے دن زیادہ دن نہیں رکتے ہیں تو اچھوں کی بھی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. اللہ قادر مطلق ہے, جب چاہے تب طبقہ پلٹ دیتا ہے. کبھی تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہے, کبھی تختے سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے. یہ وہی قادر مطلق ہے. کبھی اس کی ذات کو نہ بھولنا, اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو اس کے آگے جھکائے رکھنا. کبھی دولت پہ غرور نہ کرنا, ناک بوجھ کے جھگڑے کو ایک طرف ڈالو, حضور کے سچے غلام ہو جاؤ. ناک کی خاطر اس نے 10 سال بیٹی کو نہیں دیکھا, اتفاق سے طبیعت خراب ہوئی تو چہرے پہ نظر پڑی نا, جیسی نظر پڑی دیکھا تو کچھ اور نہیں, ایک بوڑھی عورت کو بلایا. کہا اماں, کہا ہاں. کہا فلاں جو بچی ہے نا اس کے لیے میری شادی کا پیغام لے جا. کیا کہا؟ کیا لے جانا ہے؟ شادی کا پیغام لے جا. جب اتنی بات کہی نا, بڑھیا نے کہا کیوں؟ کہا اماں بات یہ ہے کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی, میری نظر اس کی نظروں پہ پڑ گئی اور میں اس کی آنکھوں پہ فدا ہو گیا, مجھے اس سے نکاح کرنا ہے. جب وہ بوڑھی پیغام لے کے آئی نا اور بچی سے کہا بیٹی ایک نوجوان ہے, وہ تمہاری آنکھوں پہ فدا ہو گیا ہے, تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے. بچی نے کہا ماں اس نے میری آنکھیں کہاں دیکھی؟ اس نے کہا اس نے بتایا کہ تم چوراہے سے گزر کے جا رہی تھی تو اس کی نقاب پلٹی, ہوا سے تمہاری نقاب اڑی اور اس جوان کی آنکھیں تمہاری آنکھوں سے ٹکرائی. کہا بس وہ آنکھیں دیکھ کے فدا ہو گیا. بچی نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا چلو ایک فالوور بڑھ گیا, ہاں اس نے نہیں کہا میرا چاہنے والا بڑھ گیا. کہا ماں ٹھہر ابھی آتی. اندر گئی, چاقو لیا, تباک لیا, دونوں آنکھیں نکالی, تباک میں رکھی, کپڑا ڈالا. کہا ماں یہ لے کے چلی جا. بیٹی اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں میری آنکھیں ہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ آنکھیں اس جوان کو جا کے دے جس کا دل ان آنکھوں پہ آ گیا ہے. اتنا سنا, بچی کے جو آنکھوں سے خون چہرہ لہو. بوڑھی تڑپ گئی, بیٹی یہ کیا کر دیا؟ میں تو نکاح کا پیغام لے کے آئی تھی. اس نے کہا ماں جیسی تو نے بتایا نہ کر کے میری آنکھوں پہ اس غیر محرم کی آنکھوں پر نشانہ پڑ گیا تھا, اس نے میری آنکھیں دیکھی ہیں. میں یہ سوچ کے غیرت سے پانی پانی ہو رہی تھی, اگر قیامت میں خاتون جنت نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ کن آنکھوں سے میرے پاس آئی ہے جس آنکھوں پہ ایک مرد کی نظریں پڑ گئی تھی, اما میں کیا جواب دوں گی؟ یہ آنکھیں لے کے چلی جا, آنکھیں اسے مبارک ہو, خاتون جنت کی محبت مجھ خلیف کو مبارک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, پیغام مذہب اسلام,
مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی سرزمین فرید پور، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ تو بھائی یہ کنڈیشن ایک دور ہمارا ایسا بھی گزرا ہے، آج نا اپنی بیٹی کھڑی ہے، تماشا بنا کے تم نے کھڑا کیا اسے، تماشا بنا کے، اور کہہ رہے جی مولانا چپ رہو، اب جدید دور ہے، نیو جنریشن ہے، یہ جو کر رہی ہے بھائی ابھی سے نہیں روکا جا سکتا۔ میں نے کہا تم نہیں جانتے ہو، جو حضور کے ہو جاتے ہیں وہ کسی دور کی طرف نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی ڈور کی طرف دیکھا کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات، سیدھی سی بات، یہ حالات ہم نے بنا تو رشتے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ نقصانات آپ دیکھیں، برا نہ مانیے، میرا نبی بیٹیوں کا بوجھ بڑھانے نہیں، بوجھ گھٹانے آیا ہے، بوجھ گھٹانے کے لیے میرا نبی آیا۔ آج کتنا بڑا بوجھ ہم نے بنا دیا، بچیاں جوان ہوتی ہیں نا، باپ کے سر پہ سفیدی آنے لگتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بچی نہیں پال سکتا، جو باپ 18 بچے پال سکتا ہے اس سے 2 بیٹیوں کی روٹی نہیں کمے گی، کما سکتا ہے نا، پھر بھی سفیدی کیوں آ گئی؟ اسے یہ فکر کھا جاتی ہے خدا جانے میرے دروازے پہ میری بیٹی کا ہاتھ تھامنے کون آئے گا۔ آج روڈ پہ نکلو لڑکے لڑکے، مارکیٹ میں جاؤ لڑکے لڑکے، ایئرپورٹ پہ جاؤ لڑکے لڑکے، بس اسٹینڈ میں ٹرین میں لڑکے لڑکے، لیکن ایک بہن کا رشتہ کرنے کے لیے نکلو نا تو لگتا ہے دنیا خالی ہو گئی ہے۔ ایک صحیح رشتہ تلاش کرنے میں باپ اور بھائی کی چوٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کیا لڑکے مر گئے؟ نہیں ہیں، لیکن بیٹی کے لائق لڑکا نہیں مل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے رویوں کی خرابیاں ہیں، یہ ہماری تربیت کی وہ بھدی تصویر ہے جسے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کہنے کو زمیندار بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، لیکن 5 منٹ بیٹھ کے دیکھو تو صحیح سے انسان نہیں لگتا ہے۔ ہاں 1800 کی جوتی لے آئے نا تو یوں منہ پہ چڑھا کے رکھتا ہے، اور جب تک پوچھنا لو ریٹ یوں ہی ہلاتا رہے گا، نیچے کر بھائی، یہ اوقات رہ گئی ہماری۔ کیا ہے تیرے پاس؟ کتنی دولت ہے؟ سکندر بھی آیا، بڑے بڑے دولت والے آئے، خالی ہاتھ چلے گئے، لیکن کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، اور پھر بھی ہمیں دیکھ، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، پھر بھی ہمارا رشتہ اتنے بڑے لوگوں سے۔ تو جوتی دکھا رہا، ناک پہ لگا رہا، ناک پہ، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ ایک انسان نہیں ملتا ڈھونڈو تو رشتہ کرنے کے لیے نکلیں، اور کم جو ہے نا لڑکی والے بھی نہیں، ذمہ دار صرف لڑکے والے نہیں، لڑکی والے بھی ہیں، کیونکہ ذرا سا چمکدار لڑکا دیکھا نا، فرسٹ آفر ہوتا 10 دوں گا رشتہ کرا، 10 لاکھ دوں گا کرا پکی۔ تو یہ جو مڈلر ہوتے ہیں نا، مڈلر، اللہ کا خوف کھانا، دونوں طرف کا حساب دو گے، کرے کوٹے جاؤ گے۔ جھوٹ نہ بولا کرو، اگر مڈلر کوئی بچولیا سمجھ رہے نا، بچولیا جو دونوں طرف سے ادھر کا پیغام ادھر، ادھر کا ادھر کرتا، اس کا کام یہ تھا ادھر کا پیغام ادھر پہنچانا، ادھر کی ادھر لگانا نہیں۔ لڑکی والے نے اگر کہہ دیا نا رشتہ کراؤ 10 دوں گا، کہہ رہے ارے یار 10 دے رہے، 15 تو وہاں سے مل رہے، لبارے بیچ رہا، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہا 10 دے رہے، 12 وہاں سے مل رہے، 15 وہاں سے مل رہے۔ غیرت آنی چاہیے۔ مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، جب تک رشتہ نہیں ہوتا ابا بھی چوک میں بیٹھ کے کہتا ہے میرے للہ کی 70,000 کمائی ہے، 80,000 کمائی ہے، جب اسی للہ کے سر پہ چہرہ بن جاتا ہے 8 دن کے بعد بلا کے کہتا مولانا تعویذ تو دے دو، کیا ہو گیا؟ جب سے گھسائے گھر سے نکل نہیں رہا ہے، 1 روپیہ کما کے ہمیں نہیں دیتا۔ میں نے کہا چچا بتانا، ابھی 7 دن پہلے تو کہہ رہا تھا 80,000 کماتا ہے، کہا مولانا تم نہیں سمجھو گے، رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو 80,000 کمائے، 80,000 بتا رہا تھا۔ میں نے کہا رشتہ کرنے کے لیے نہیں، تو نے ڈاکہ ڈالنے کے لیے 80 بتائے تھے، کسی کا گھر لوٹنے کے لیے 80 بتائے تھے۔ تو یہ جو بچولیا ہوتے ہیں، تمہیں خدا کا واسطہ جھوٹ بول کے رشتہ نہ کرانا، ایسے رشتے کراؤ کہ جن رشتوں کو تم جوڑ دو آخری سانس تک جڑے رہے۔ خدا کی قسم جوڑے بھی دعائیں دیں گے، ان کی آنے والی نسلیں بھی تمہیں دعائیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدینے کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ 15 منٹ بچے اسے نعروں میں لگا دو یا تقریر میں لگا دو۔ خیریت ہے سارے؟ چلوں آگے تو رکھے دے گا رسول اللہ اور زور سے قربان جائے تمہاری جوانی کے قسم سے، ہے نا؟ پب جی کتنے لوگ کھیلتے ہیں؟ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا۔ کئی تو پاگل ہو چکے اور کئی پاگل ہونے باقی، جہاں دیکھو وہیں پہ عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے اور سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں، ہے نا؟ میرے بچوں کان کھول کے سنو، جو آج پب جی کھیلیں گے کل بھیک مانگیں گے، یہ لکھو، تعویذ بنا کے جیب میں رکھ لو۔ جو آج تعلیم کے وقت میں گیم کھیلیں گے وہ کل جوانی میں بھیک مانگیں گے، جو آج قلم چلائیں گے کل کمپیوٹر ان کے اشاروں پہ ناچے گا۔ ہمیں اپنا وقت تعلیم کو دینا ہے، پڑھائی میں دینا ہے،
صحتیں کئی بار دیکھا 12ویں کا جھنڈا لیے ایسا ہی لا رہا اور جھنڈے سے زیادہ خود ہل لیا. یہ جوانیاں ہماری. صحیح سے آدمی تھپڑ مار دے تو بجلی کا پنکھا بنا دے گا اور کہہ رہا وہی بنے گی بابری مسجد. تو اس سے اپنی مسجد تک جایا نہ جاتا بابری مسجد بنا گا. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. محبوب نے فرمایا جلدی سویا کرو اور جلدی اٹھا کرو, کبھی بیمار نہیں ہو. 11 بجے تک 1 بجے تک پب جی کھیل رہا ہے, 12 بجے سو کے اٹھ رہا, 12 بجے پھر کہہ رہا برکت نہیں ہو رہی, بابا تعویذ دو. ایسی پاکھنڈی بابا بیٹھا ہے, اتنا ڈھوم گھاٹی ہے کہ وہ کہیں نہیں رہا غلطی کیا ہے. تعویذ میں تعویذ, اسے صوفے میں رکھ, اسے تکیے میں رکھ, اسے گلاب پہ لگا, اسے پیڑ پہ لٹکا, اسے دراز میں لگا, اسے سٹر میں لگا, اسے بازو میں باندھ, اسے گلے میں لٹکا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تعویذ تو کیا پورا پیر گلے میں لٹکا لے, کچھ نہیں ہوگا. خدا کو راضی کر لے, تیری بعد میں کھلے گی. رزق کا انتظام عرشوں سے پہلے کر دیا جائے گا. جو رزاق ہے اسے بھولے بیٹھے ہو, جو چور ہے اسے بنائے بیٹھے ہو. سب کچھ بدلو یار اپنے طریقے. ہم تو مسلمان ہیں, ہم زور سے ہم مسلمان ہیں. تو دیکھو حالات کنڈیشن ایسی ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. جوان ہیں آپ لوگ. اچھا ایک بات بتاؤ, خالی لنگر کے سہارے آئے کہ گھر سے بھی کچھ کھا پی کے آئے؟ کھا کے آئے تو کم سے کم اتنی آواز تو نکالو کہ لگے کہ پیٹ بھر کے بیٹھے. کہتے ذرا یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. بھائی تم تو میرے کان پہ ہی بول رہے ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر یہ انداز ہے تو بڑا پیارا ہے. توجہ ہے صاحب. نیند تو نہیں لگ رہی ابھی, تھوڑا سا وقت باقی ہے, بس برداشت کر لیں. دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. بس یہی سمجھ کے کڑوی باتیں سمجھ کے برداشت کر لیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ رشتوں کی کنڈیشن ہے. 10-10 لاکھ میں لوارے بک رہے ہیں, اور بکنے والوں کو میں کتوں کے پلے سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا. نقصانات بہت ہیں. تو ذرا سا چمکتا لڑکا دیکھا, 10 دے دیں گے, کراؤ بات. لڑکے والے کے بھاؤ ہو گئے 10 مل رہے. اتنے تو میری زمین میں بھی نہ بڑھے. 5 بیگھے لی تھی, ابھی وہی 8 کی ہوئی ہے, 7 کی لی تھی. اور لڑکے میں ڈائریکٹ 10 لاکھ. کہا نہیں جی وہاں بھی نہیں کرنی ہے. تو لڑکی والا پھر کہہ رہا چلو 15 دلوا دیو. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, زندگیاں پیسے سے خوشی کے ساتھ نہیں گزرتی ہیں, زندگیاں پیار سے خوشی کے ساتھ گزرا کرتی ہیں. اگر پیسہ خوشی کے لیے کافی ہوتا نا تو آج آپ دیکھیں جتنے ایکٹرز ہیں, کسی کے 6 نکاح ہو گئے, کسی کے گھر میں 17 نکاح کے بعد کوئی آپ کے 18ویں نکاح میں بیٹھی ہے, جبکہ پیسہ نہ چھوٹے. پتا یہ چلا دولت میں سکون نہیں, مدینے والے کی سنت میں رب نے سکون رکھا ہے. پیسے والا ڈھونڈ رہا 10 لاکھ 20 لاکھ, اور پتا یہ چلا کہ بک گئی ساری. 8 دن میں لگے بک گئی. کیونکہ للہ بس کہتے پہلے پتا چلا تھا کہ بیئر پی رہا, تو کیا بیئر تھوڑی, وہ جوس پی رہے, جوس بتا رہا بیئر کو. شراب ہے یہ, حرام ہے یہ. مولانا جوس ہے نا, مولانا کو نہیں پتا. بیٹے جتنے برانڈ تو جانتا ہے نا وہ کہاں سے بنتے ہیں یہ سب مولانا جانتا ہے. یہ کان کھول کے سن لینا کہ مولانا کو جوس بنا کے الو نہ بنانا. مولانا اس جوس کی پورا مکسر جانتا ہے یہ کہاں سے بنا. تو کہہ رہے جوس پی رہا, شادی سے پہلے جوس پی رہا تھا, آپ چپکے سے کہہ رہا رات کو نا کوئی تعویذ دے دو, پوا پی کے پڑا تھا. بک گئی ساری, رہ گئی دھنی کی دھنی دولت. رشتے اگر تلاش کرنے گئے امیروں کی چوکھٹ پہ نہیں, مسجد کے دروازے پہ جا کے تلاش کر. آپ کہیں گے وہاں کیسے؟ گارنٹی ہے میری جا, اگر تجھے بیٹی کا نکاح کرنا ہے نا پابندی سے